بسم اللہ الرحمن. سمندر میں وہی چھلانگ لگاتا ہے نا جس کو تیراکی آتی ہو، تو جو بن تارا کود پڑے اس نے ڈوبنا ہی ہے نا. بس وہ جو جس کو تیرنا نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے، وہ کنارے کے ساتھ گھاس کو پکڑتا ہے، بس کنارے کے ساتھ تھوڑا سا نہا دھو کے نکل آتا ہے باہر. ایسی کرتا ہے نا، آگے جانے کی ضرورت وہ نہیں کرتا. یہی بات سمجھے، عام لوگوں کو کہا کہ قرآن میں اتنا سا غوطہ لگا لو، قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا محتاط رہنا ہے، مفتی بن کے فیصلے نہیں دینے. اور قرآن کی دین کی عام بیماری ہو گئی ہے کہ کسی سے بات سنی، میں نے یہ سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ یہ دنیا کی سنی بات پھیلانے کو منع کرے، تم دین کی پھیلا رہے ہو. ممکن ہے پیچھے بات غلط اشاعت کر دی ہو، اس نے کسی دشمن اسلام نے اس کو اشاعہ کیا ہو، اس کی تشہیر کر دی ہو، اور میں خود اس کو نہیں پرکھ پا رہا ہوں، نہیں صحیح غلط کا فیصلہ کر رہا ہوں، تو میں آگے اس کی تشہیر کری جا رہا ہوں. تو یہ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا، کتنی باتیں. کیا مناسب ہے یہ بات کرنا کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، یوٹیوب پہ یہ کلپ آیا تھا، پتہ نہیں وہ یہاں کس نے بتایا تھا، یہ میسج آیا تھا. دین ایسے تو نہیں سیکھا جاتا نا، یہ دین ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. ان کو تو کہیں بیٹھ کے استاد کی بارگاہ میں اب گھٹنوں کو سمیٹ کر لپیٹ کر بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کچھ دین کا فیض دیتا ہے. اور جب استاد کے سامنے یوں تلمذ ہو کر بیٹھو گے تو یہ جو آپ کو فیض ملے گا، اسی فیض کا فیض تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم دین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے یہ فیض کے 2 لفظ سکھا دیے میں تو اس کا غلام بن گیا. اللہ، یہ حضرت علی کس لیے غلامی کر رہے تھے؟ جو میرا استاد ہے، جس نے مجھے علم کے 2 لفظ سکھا دیے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ میں اس کا غلام ہوں. استاد وہ نہیں اپنی طرف نسبت، میں غلام ہوں اس کا، اور وہ میرا آقا ہے. اور غلام اس وقت کس کا تصور کیا تھا کہ وہ بیچا خریدا جاتا تھا. میں آپ وہ 2 لفظ پڑھانے والا مجھ پر اتنا حق رکھتا ہے کہ مجھے بیچ دیں. سر غلامی یہی تھی نا، یہ بات سمجھے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہی تو فیض تھا، یہی تو علم تھا جو تھوڑا سا سیکھنے پر مولا علی شیر خدا نے اس کی وہ اجرت دی کہ میں آپ کا غلام ہوں. جی میں آپ کا غلام ہوں. اس لیے یہ جو دین کی باتیں ہیں نا جی، مذاق نہ بنائیں اور استاد سے سیکھیں. خود قرآن کو پڑھو اور جتنا صحیح سمجھ آتا ہے سمجھو. اب یہ بات آگے کہ قرآن میں غور کرو. اب ہر بندہ کہے جی قرآن کہتا ہے غور کرو، مولوی صاحب تسی کہتے ہو پڑھو ہی نہ خود ہی. دوسری جگہ پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو نہ سمجھ آئے اس کو کیا کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ شرط بھی لگائی ہے، اگر تمہیں نہیں پتہ چلتا جس بات کا تو وہ اس سے فَاسْأَلُوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرو، جا کے پوچھو ان سے جو اہل علم ہے، جن کو اس کا پتہ ہے، جو جانتے ہیں، جو اس سمندر کے غوطہ زن ہیں، جو غوطے لگا کے موتی نکالتے رہتے ہیں. ان سے جا کے سیکھو، وہ تمہیں بتائیں گے. لیکن یہ بھی سوال ان کے پاس جا کے کرنا اس نیت سے نہیں کہ میں چیک کر لوں کہ یہ عالم ہے. یہ بیماری بھی ہمارے اندر عام ہو گئی ہے نا کہ اکثر آگے دنیا داری کسی شعبے میں چیک نہیں کریں گے. یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، یہ پروفیسر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جو تعلیم دے رہا ہے ڈگریوں کی بنیاد پر، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے اور کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ لگا ہوا اپنی تعلق کی بنیاد پر اور بچوں کی زندگی کی ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہاں کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آئیں گے ممبر پر آ کے مولوی کو چیک کریں گے اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو غسل کا طریقہ پتہ صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمیں خود آتا نہ ہو، مولوی کو ہم نے چیک کرنا ہے. یعنی معزز لوگوں کو ہی ذلیل کرنا ہے اور رسوا کن دنیا داروں کو ہی ہم نے عزت دینی. یہ پتہ نہیں ہمیں یہ کوئی بیماری ایسی لگ گئی جس کا علاج نہیں مل رہا کہ جنہیں خدا نے عزت کی جگہ پہ بٹھا دیا تھا انہیں ہم رسوا کریں گے. اب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال تو کرو، تو پوچھنے کے لیے جاؤ، مگر سوال کرنے کی غرض صرف ایک ہونی چاہیے، اور وہ کیا جی؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم وہ بات نہیں جانتے ہو تو پوچھ سکتے ہو جاننے کے لیے. کس لیے سوال کر سکتے ہو؟
جاننے کے لیے، علم کے لیے ایک ہی شرط لگائی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی وجہ سے تم سوال نہیں کرو گے تو پھر خدا تو جانتا ہے نا کیوں تم چیک کرنے کے لیے کر رہے تھے یا کیا کرنے کے لیے کر رہے تھے. ادھر چیک کرتے ہیں، پھر محلے میں جا کر بتاتے ہیں مولوی صاحب کو تو سمجھنے کے طریقہ پتہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی یہ میں نے ایسے بتا دیا تھا. ہاں جی یہ تشہیر ہے. دیکھیں یہاں سوال کیا، اگر یہی بندہ پوچھنے آیا ہوتا، علم کے لیے آیا ہوتا تو باہر جا کے بتاتا یہ بات. چیک کرنا نا، اس پر قرآن نے بین لگا دیا. قرآن نے صرف سوال کرنے کا ایک ہی راستہ چھوڑا ہے، ان کنتم لا، اگر تم نہیں جانتے اور جو بات تم نہیں جانتے ہو وہ جاننے کے لیے سوال کرو. صرف علم کے حصول کے لیے سوال کر سکتے ہو، باقی ساری باتوں کے لیے منع کر دیے، بین کر دیے. چیک کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ساری گندی سوچیں ختم کر. ایک ہی سوچ، ایک ہی راستہ ہے کہ تم نے علماء سے بات علماء پہ چھوڑ دیں، خود مفتی نہ بنے. قرآن و حدیث میں فتوے سنی سنائی باتیں، جب قرآن کو آپ یہ بات سمجھیں، جب قرآن کو ظاہری طور پہ نہیں سمجھ پا رہے تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھ کے ایسے خام خواہ بھی جناب آ کے مناظرے شروع کر دینا. یہ اتنی سی کتاب پڑھ لی تھی، وہ اتنی سی کتاب لکھی تھی، پڑھ لی تھی، اور پڑھ کے میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، پھر مناظرے شروع کر دینا. یہ کتنی غلط بات ہے. اور یقین کر لیں میں تو کیونکہ ہمارا علماء سے رابطہ تو ہے نا، میں آج تک میں اس نتیجے پر ہی پہنچا ہوں کہ مسجد کے امام سے زیادہ عالم مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، وہ بھی صرف بننے کی حد تک. یعنی وہ مشورہ آج تک مولوی صاحب نے نمازیوں کو اتنے مشورے نہیں دیے ہوں گے جتنے نمازیوں نے مولوی صاحب کو مشورے دے دیے ہوں گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ رکھا اس کو امام ہوا ہے، خطیب اس کو بنایا ہے، پیچھے نماز اس کے پڑھتے ہیں، دین اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اور یقینی بات ہے اتنا دین تو امام صاحب نے نمازیوں کو نہیں سکھایا ہوا جتنا ہر روز کوئی بندہ کوئی مشورہ دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو بھی مفتی اعظم سمجھتا ہے. وہ جو بتا رہا ہے امام کو آ کے، وہ بھی خود کو، یہ قرآن اس سے منع کر رہا ہے، بھائی باز آؤ، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. تم نے کیا مذاق سمجھا ہے؟ ایک دو باتیں جاننے سے تم عالم بن گئے ہو، اور اب اس طرح مطلب آ کے چیلنج کرو گے. دین سے خواب ہو رہا ہے جس کو خود دین کا، یہ والی بات منع کی ہے. جب تمہیں پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں، تو دین والوں سے سیکھو جا کے، بے شک. اور جب سیکھ لو تو پھر آگے بتاؤ، پھر پابندی کوئی نہیں ہے. انسیکھی بات نہیں بتانی. سنی بات ممکن ہے غلط ہو جائے. دنیا کے طور پر کتنی باتیں ہم غلط کر رہے ہیں، اور کرنے والا پیچھے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، سننے والا اس کو اپنے لفظوں میں آگے کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن جب آگے بیان کرتا ہے تو وہ اپنے لفظوں میں کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے. حقیقت تو پیچھے رہ گئی ہے. 10 بندوں نے جب آگے بیان کر دیا، حقیقت ہی ختم ہوگی. بات کیا تھی؟ ہو جاتا ہے نا 10 بندوں تک جاتے. یہ بات جب یہاں پہ ہوتی ہے، اور فرمایا دین کی بات تم سنی سنائی نہ کرو، بڑی پکی اور مدلل طریقے دلائل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہے، اس کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آگے پہنچاؤ لوگوں تک دین کی بات. دین پہنچانا ہے، غلط باتیں اللہ رسول کی طرف منسوب نہیں کرنی. اب 2 باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. ایک یہ بات ہے کہ سنی سنائی بات، کسی کی بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عام ہو یا خاص ہو، مسلمانوں کی اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا. یعنی عیب گوئی نہیں کرنی. پہلے تو عیب جوئی نہیں کرنی. یہ عیب ہے. عیب جوئی کا مطلب ہوتا ہے عیب تلاش نہیں کرنی. اور جب عیب مل جائے تو اس کو آگے عیب گوئی بیان نہیں کرنا. جوئی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے نکالنا، اور گوئی کا مطلب ہوتا ہے آگے پھینکنا. عیب جوئی اور پھر عیب گوئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عیبوں کی تلاش میں پھر ہوتے ہیں، غلطیاں ڈھونڈتے ہیں لوگوں میں، اور جب مل جاتی ہیں تو پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. دونوں سے قرآن نے منع کر دیا. تم نہ عیب جوئی کر سکتے ہو، نہ عیب گوئی کر سکتے ہو. نہ ادھر کی بات اگر تمہیں پتہ چل بھی گئی ہے اس کا عیب، تو اسے دفنا دو، پردے میں ڈال، پردہ ڈال دو اس میں. پھر اگر تم نے اس کے عیبوں کو چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ پاک تیرے عیبوں کو چھپا دے گا. مومن کی شان یہ ہے کہ یہ مومن کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہے. مسلمان کی عزت کا محافظ ہے، اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا. یہ منافقت، یہ نفاق ہے، منافق کی پہچان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی بات، جو بات پتہ چل گئی ہے سو ٹھیک ہے، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. جتنی بات خود سمجھ آتی ہے پابندی کوئی نہیں، لیکن جو نہیں آئے اس بات کو، قرآن اور حدیث کی بات کو
علماء پہ رہنے دو اور علماء کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے پوچھو، وہاں اپنے دنیاوی قد کو، دنیاوی دولت اور شہرت اور عزت کو سائڈ پہ رکھو، یہ دین ہے، یہاں بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں آگے، اور جو بندہ مسلح پہ بیٹھا ہوا بادشاہوں سے بڑا عظیم ہے، اپنے دنیاوی قد کاٹ کو سمجھو نا کہ میں بہت بڑا ہوں، اور ایک مسلح پہ بیٹھنے والے کے پاس کچھ جو جا کے میں بیٹھوں، تو بیٹھنا پڑے گا، اس کے بیٹھے بغیر تو تمہیں فلاح بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو تمہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آنے والا، اس کے بغیر تو تمہیں حدیث بھی سمجھ نہیں آنے والی، اس لیے تو نبی نے فرمایا میرے نبی یہ وارث ہیں میرے، اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں، نبی آئے گا نہیں تو دین سکھائے گا کون، حدیث بتائے گا کون، قرآن پڑھائے گا کون، بولے جی کون پڑھائے گا؟ علماء کے پاس ہی جانا پڑے گا نا، تو علماء کو اپنے آپ سے پہلے تو عظیم سمجھے، ان کو یہ عزت دیں کہ یہ معاشرے کا عظیم طبقہ ہے، عالم بعمل جو ہے، صالح نیک بندہ جو ہے ایک معاشرے کا عظیم طبقہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور دین کو پھیلانے والے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، یہ جب اصلاح ہو گئی تو یہ جہان بھی سنور جائے گا اور وہ جہان بھی سنور جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔